آج کی ہماری یہ گفتگو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جو تاریخ کے شاید امیر ترین انسانوں میں سے ایک تھے، لیکن ان کی زندگی کا سب سے دلچسپ پہلو یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کتنی دولت کمائی، بلکہ یہ تھا کہ وہ اسے قربان کرنے کے لیے کس حد تک تیار تھے۔ ایک ایسا نام جن کی دولت کا اندازہ آج بھی لگایا جائے تو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، 600 ارب ڈالر، اور یہ کوئی معمولی رقم نہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ۔ یہ کوئی خیالی ہندسہ بھی نہیں ہے، یہ 7ویں صدی کے ایک تاجر کی دولت کا آج کے دور میں لگایا گیا ایک ناقابل یقین اندازہ ہے۔ جی ہاں، یہ کسی آج کے زمانے کے ٹیکنالوجی جائنٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہ دولت تھی 7ویں صدی کے ایک مرچنٹ کی، ایک ایسی شخصیت جو بلا شبہ تاریخ کے سب سے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انہوں نے اتنی بڑی ایمپائر کھڑی کیسے کی، اور اس سے بھی بڑا سوال، وہ یہ سب کچھ قربان کرنے پر تیار کیوں تھے؟ چلیں انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی شخصیت کے اسی حیران کن پہلو کی، یعنی ایک طرف تو کھربوں کی دولت اور دوسری طرف دنیا سے مکمل بے نیازی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ذرا سوچئے، جب انہیں اسلامی سلطنت کا اگلا خلیفہ بننے کی پیشکش ہوئی، یعنی اس وقت کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور پوزیشن، تو جانتے ہیں ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے نہ صرف اس اعزاز کو ٹھکرا دیا بلکہ دعا کی کہ اس ذمہ داری کو نبھانے سے پہلے ہی اللہ انہیں اپنے پاس بلا لے۔ تو یہ سب سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، ان کی ابتدائی زندگی میں، یہ جاننے کے لیے کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اور وہ بڑا فیصلہ لینے سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی۔ مکہ میں عبد الرحمن بن عوف کوئی عام شخص نہیں تھے، بلکہ یوں کہیں کہ وہ تجارت کے ایک شہزادے تھے۔ ان کے والد مکہ کے امیر ترین تاجروں میں سے تھے، اور ان کا چمڑے اور پرفیومز کا بزنس پورے عرب میں پھیلا ہوا تھا۔ ان کی زندگی میں ایک بڑا موڑ تب آیا جب یمن کے ایک سفر کے دوران ایک عیسائی اسکالر نے انہیں بتایا کہ مکہ میں ایک نئے پیغمبر آنے والے ہیں۔ جب وہ مکہ واپس آئے تو اپنے قریبی دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، اور بس فوراً ہی ان کے پیغام کی سچائی پر ایمان لے آئے۔ لیکن اس فیصلے کی قیمت بہت بڑی تھی، انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اتنا کہ اپنا سب کچھ، اپنا کاروبار چھوڑ کر حبشہ ہجرت کرنی پڑی۔ اور پھر آیا ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان، مدینہ کی طرف ہجرت۔ مکہ کے لیڈرز یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا شہر چھوڑنا مکہ کی اکانومی کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے، تو انہوں نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی، ایک الٹیمیٹم، جانا ہے تو جاؤ، لیکن تمہاری پائی پائی یہی مکہ میں رہ جائے گی۔ اور انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ ایمان کے سامنے دولت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی پوری ایمپائر، اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ دیا، اور جب وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو ان کے پاس صرف تن پر موجود کپڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خالی ہاتھ۔ اور یہاں سے ان کی کہانی کا سب سے حیرت انگیز، سب سے دلچسپ باب شروع ہوتا ہے، ایک ایسا باب جہاں انہوں نے بالکل صفر سے اپنی قسمت دوبارہ لکھی۔ یہ ایک حقیقی riches to rags and back to riches والی سٹارٹ اپ سٹوری ہے۔ مدینہ پہنچے تو وہاں کے سب سے امیر شخص سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک ناقابل یقین پیشکش کی۔ انہوں نے کہا، میں اپنی آدھی دولت تمہیں دیتا ہوں۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف کا جواب ان کی کاروباری سوچ کا ایک شاہکار ہے۔ انہوں نے کہا، میرے بھائی، اللہ آپ کو اور آپ کی دولت کو سلامت رکھے، بس مجھے مارکیٹ کا راستہ دکھا دیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ بہت ہی زبردست اسٹریٹجی اپنائی۔ پہلا دن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، صرف مارکیٹ کو دیکھا، سمجھا کہ یہاں چل کیا رہا ہے۔ پھر بالکل زیرو انویسٹمنٹ سے کام شروع کیا، ایک ڈیل کی کہ سامان کسی اور کا ہوگا اور وہ اسے بیچ کر پروفٹ شیئر کریں گے۔ پھر انہوں نے پروڈکٹ میں تھوڑی انوویشن کی، گھی اور کھجور کو ملا کر ایک نئی سویٹ ڈش بنا دی، جس سے ان کا منافع سیدھا ڈبل ہو گیا۔ اور جیسے ہی تھوڑا کیپٹل جمع ہوا، وہ گھوڑوں کے کاروبار میں آ گئے، اور پھر اس سے ایک قدم آگے گھوڑوں کی زینیں بھی بنانا شروع کر دیں۔ مطلب یہ آج کے دور کا ایک پرفیکٹ بزنس ماڈل ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، انہوں نے صرف پیسہ نہیں کمایا، انہوں نے ایک ایسی بزنس امپائر کھڑی کی جس کی بنیاد اخلاقیات پر تھی، اور یہی ان کی کامیابی کا اصل راز تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ دیکھیے، ان کی کامیابی کا فارمولا صرف چالاکی نہیں تھی، بلکہ ایمانداری تھی۔ مارکیٹ میں دوسرے لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ خراب مال بیچتے تھے، قیمتوں میں ہیرا پھیری کرتے تھے، بس جلدی سے جلدی منافع کمانا چاہتے تھے۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف کا طریقہ وہ بالکل الگ تھا۔ وہ مکمل ٹرانسپیرنسی سے کام کرتے تھے۔ اگر مال میں کوئی نقص ہوتا تو پہلے بتاتے، قیمت سب کے لیے ایک جیسی ہوتی تھی، اور سب سے بڑی بات، وہ کبھی سود پر مبنی لین دین نہیں کرتے تھے۔
उनका फोकस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनाने पर था। तो इनकी कामयाबी का राज क्या था? एक बार किसी ने उनसे पूछा तो उन्होंने एक बड़ा मशहूर जुमला कहा था। यह जुमला उनकी पूरी सोच, उनके माइंडसेट को जाहिर करता है, यानी हर चीज में, हर जगह एक मौका, एक ब्लेसिंग तलाश करने का यकीन। और आखिर में हमें यह समझना होगा कि उनकी असल लेगेसी, उनकी असल मिरास सिर्फ उनकी दौलत नहीं थी, बल्कि उनका किरदार था, उनकी खिदमात थी। इनकी दौलत तो एक तरफ, वो हर बड़ी जंग में सबसे आगे रहे। जंग ओहद में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हुए उन्हें 20 से ज्यादा जख्म आए। खुद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक फौजी दस्ते का कमांडर बनाया, यहाँ तक कि अपने बाद अपने घरवालों की देखभाल की जिम्मेदारी भी इन्हीं को सौंपी। जब तबूक की मुहिम का वक्त आया तो उन्होंने अपनी आधी दौलत अल्लाह की राह में दे दी, और इन सबसे बढ़कर वो उन 10 खुशनसीब सहाबा में से एक थे जिन्हें इसी दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दे दी गई थी। तो उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि असल दौलत, हकीकी वेल्थ आखिर है क्या। ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये है कि अपने वसाइल को, अपने असासों को खिदमत के लिए, भलाई के लिए और अपने उसूलों पर कायम रहने के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कामयाबी का असल पैमाना क्या है। क्या ये वो है जो हम हासिल करते हैं, या फिर ये वो है जो हम किसी बड़े मकसद के लिए कुर्बान करने को तैयार होते हैं?